السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام، عزیز لا یرام، نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہمسر، شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے، وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہ نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایک تو وہ تکبر نہیں کرتے اور یہود کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب ان میں سے بعض نے قرآن کو سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی جس گروہ کو نصارہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کو سنا تو انہوں نے اس کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا۔ سچے عیسائیوں کی علامت یہی ہے، اور انجیل کے احکامات کو یاد رکھنے والوں کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ سچی کتاب ہے، اور پھر اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر وہ مجھے پڑھ کر سنائیے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا، اور اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، اور ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے۔ یعنی اسی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اگر انسان خالی دل ہو کر، یعنی سارے بایسز کو ایک طرف رکھ کر، صرف ہدایت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کو پہچاننے کی غرض سے اگر اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جو اپنے رب سے جتنا ڈرتا ہو اس کے دل پر قرآن اتنا ہی زیادہ اثر کرتا ہے، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ سنگ دل کے سنگ دل ہی رہ جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے،
اس پر ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، ان کو مزہ نہیں آئے گا. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی اندر سے بھیڑیے ہوں گے اور اوپر سے بھیڑ ہوں گے. ان کا عمل طمع و لالچ کے لیے ہوگا، یعنی کسی مقصد اور مفاد کے لیے وہ کچھ نیکی کریں گے لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ان قریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے، یعنی ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں اس لیے ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں. پھر فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. یہ انہی کا کلام ہے جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا. تو ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ بدلے میں ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی بات کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی. یعنی اچھی بات نہ صرف یہ کہ صدقہ ہوتی ہے، بلکہ اچھی بات انسان کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بھی بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو اس لیے کتنا سنہرا موقع ہے کہ انسان اچھی باتیں ہمیشہ زبان سے نکالے. اچھی بات نکالنے سے اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اچھی بات ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، حسنات میں شمار کر دی جاتی ہے. اس لیے جب بھی بولیں سوچ کر بولیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیچھے نصارہ کی بات کی گئی، اور نصارہ کے اندر رہبانیت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، یعنی یہ نیکی نہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں. حلال چیز سے بغیر عذر کے پرہیز کرنا ناپسندیدہ ہے. ہاں، اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے یا کوئی چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اب دیکھیں یہاں بچوں کو کتنی فوڈ الرجیز ہو جاتی ہیں، وہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ کھا لیں تو ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک عذر ہے. لیکن عذر کے بغیر صرف نیکی سمجھ کر، صرف تقوی کی علامت سمجھ کر حلال چیزوں کو چھوڑنا، یہ درست نہیں، اور یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں. ہمارے ہاں تقوی کیا ہے؟ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ حلال اور طیب کھانوں کو خود پر حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں اور مجھ پر شہوت چھا جاتی ہے، چنانچہ میں نے اپنے آپ پر گوشت کھانا حرام کر لیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی حلال کو حرام نہ کیا جائے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی کھانا منع نہیں، بس جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ. تو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ لیکن ساتھ کیا کرو؟ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان.
اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی۔ تو اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی ایوریج جو ایک ویک کے اندر مینیو چل رہا ہوتا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کسی بات کی قسم کھا لے تو پھر کیا کرے اگر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، خاص طور پر اگر طیب فوڈ، حلال فوڈ کو نہ کھانے کی قسم کھا لے۔ مثلاً آپ کو کسی نے فوڈ آفر کی، آپ اس کو ذرا تھوڑی دیر دیکھنے لگے تو کہ کیا چن رہی ہو، تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد تو میں یہ کھاؤں گی نہیں۔ اب وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، ہولسم ہے، لیکن آپ صرف کسی کی بات کی وجہ سے قسم کھا بیٹھے، لیکن آپ کا دل تو ہے۔ اب اپنے اوپر آپ نے خود مشکل ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری پتا تھی، لہٰذا اس کے لیے وے آؤٹ رکھ دیا گیا کہ اب اگر اپنی قسم کو توڑنا ہے تو کیا کرو۔ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو لغو قسمیں جو ایسے ہی زبان سے نکل سکتے ہیں، اللہ قسم، مگر نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، ایسی قسموں پہ نہ کفارہ ہے نہ سزا ہے۔ دوسری ہوتی ہے منعقد ہونے والی قسم، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جیسے چاہے غصے میں ہی کھائے، تو اس قسم کا یہاں کفارہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ یا فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کے قسم کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ اب یہ کفارہ جو ہے اس میں سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ میں استطاعت نہیں یا کسی وجہ سے کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ اگر آپ میں یہ بھی استطاعت نہیں تو پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں مل رہی، تینوں کی ہی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا ہے۔ 3 روزے رکھ کے وہ قسم حلال ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ 3 روزے کنزیکٹیو بھی رکھ سکتے ہیں، پے در پے بھی، یا الگ الگ بھی، دونوں طرح درست ہے۔ لیکن یاد رکھیے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے، قسموں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ قسم کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ اللہ کا نام لے کے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع یعنی خرید و فروخت میں بکثرت قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے، یعنی بے برکتی ہو جائے گی، وہ کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جھوٹ بول کر مال مت بیچو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے استھان اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ شراب کے سلسلے کا تیسرا اور آخری حکم ہے۔ اس کے بعد شراب قطعی طور پر حرام قرار دے دی گئی۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ میں آیا، دوسرا النساء میں آیا، اس میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے ان دونوں صورتوں کے اندر حکم نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ آخر سری حرمت کی یہ آیت 3 مزید چیزوں کی حرمت کے ساتھ اتری۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، بس جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، اسے گرا دے۔ یہ گرا دے کی بات میں خود کر رہی ہوں، یعنی نہ بیچ سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ رکھنے سے تو ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے کہ انسان پھر کسی وقت اس کے ٹریپ میں آ جائے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان چلا جاتا ہے اس کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اگر ہمیشہ شراب پینے والا اسی حالت پہ مر جاتا ہے تو اللہ کو اس حال میں ملے گا گویا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے نشے کی قلیل مقدار بھی حرام ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو، وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ وہی بات کہ کمپنی اثر کرتی ہے، صحبت صالح ہو تو انسان نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اور صحبت اچھی نہ ہو، دوست اچھے نہ ہو تو انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہوئے بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی یہاں پر شراب کے اور جوئے کے دینی اور دنیاوی نقصانات کا بیان ہو رہا ہے۔ دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور دنیاوی نقصان کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آپس میں عداوت اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں خرابیوں کا پایا جانا صاف ظاہر ہے۔ اس کے برعکس کیا کرو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی سارے احکامات میں، لیکن یہ شراب اور جوئے کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے لفظ حرام، تو حرام لفظ نہیں لکھا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر حرام کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں صرف قرآن کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہوگی۔ وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے۔ جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی شراب کی حرمت آنے سے پہلے یا معلوم ہونے سے پہلے اگر اہل ایمان میں سے کوئی ایسا کرتا رہا ہے تو پھر اس پر توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ آیت اس وقت اتری جب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کہنے لگے ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیا بدلہ ملے گا؟ لیکن وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی، کیونکہ اس وقت تک ابھی قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ تو اس پر ان کو کیا حکم دیا گیا کہ ان پر کوئی حرج نہیں، یعنی ابھی حکم آیا نہیں اور انہوں نے اگر عمل نہیں کیا اور وہ گزر گئے اس سے پہلے ہی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تقویٰ کا حکم 3 دفعہ دیا گیا ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے۔ پہلا حکم شراب سے بچے، دوسرا حکم بری باتوں سے بچے اور تقویٰ پہ قائم رہے، اور پھر یہ کہ آمنو سے مراد شرک سے بچے، اور دوسرے سے مراد گناہوں سے بچے، اور تیسرے سے مراد صغیرہ گناہوں سے بھی بچے۔ اور پھر احسنو کا لفظ بھی آیا، یعنی احسان کے درجے میں اللہ کی عبادت کرے، یعنی متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، شک والی چیزوں سے بچتا ہے، اور محسن جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات پر بھی احسان کرتا ہے اور دوسروں پر بھی احسان کرتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی احسان میں ایک پہلو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے کام کرنے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرا پہلو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے ان کو ایکسیلنٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے، ان کے ساتھ معاشرت اچھی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے سورۃ المائدہ میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کی پکار ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تو وہاں حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا گیا۔ اب اس آیت میں وہ حلال چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان حرام کی گئی، یعنی احرام کی حالت میں کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ جب چاہے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دے اور جب چاہے اسے ہمارے لیے حرام کر دے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، تاکہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان فرق پتہ چل جائے، آزمائش ہو جائے کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ اور پھر یہاں تنالہ ایدیکم ورماحکم، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے جنہیں تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو،
یا بڑے جانور جن کا تم نیزوں سے شکار کر سکتے ہو، جبکہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار منع ہے، لیکن اب وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں امتحان کے لیے کہ اب کرتے کیا ہیں. جیسے اصحاب السبت کا امتحان ہوا تھا لیکن وہ ناکام ہو گئے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک ٹیسٹ ہوا کہ شکار احرام کی حالت میں خود بخود ان کے اوپر آ کے گر رہا تھا لیکن وہ اس کو نہیں پکڑ رہے تھے. تو جو شخص غائبانہ طور پر رب سے ڈرے اس کے لیے قرآن میں مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ کیا گیا ہے. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارا تو چوپایوں میں سے اسی کی مانند بطور فدیہ بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے. یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا کفارہ ہے چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے. جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یہ آیت اور اگلی آیات اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے، تو خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آئے. حالانکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے شکار سے منع کر دیا. تو جو محرم ہوتا ہے یعنی احرام پہنے ہوئے، نہ وہ خود شکار کر سکتا ہے نہ شکار میں کسی کی مدد کر سکتا ہے. ہاں، 5 جانوروں کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے یا حالت احرام میں بھی مارنے کی اجازت ہے. وہ کون سے ہیں؟ چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا، کیونکہ یہ سارے موذی جانور ہیں اس لیے ان کو مارا جا سکتا ہے. اسی طرح اس پر قیاس کرتے ہوئے سانپ، بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ بھی مار سکتے ہیں. اور جان بوجھ کے اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جس طرح کے قد و قامت کا جانور اس نے مارا ہے اسی قد و قامت یا اس کے ساتھ شکل و صورت میں ملتا ہوا جانور قربان کرے، اور وہ قربانی کہاں پہنچائی جائے گی؟ حرم میں. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے. اور اللہ سے ڈرو، وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، سمندر کا نہیں. یعنی اگر کچھ لوگ احرام پہن کے وایا سمندر حج کرنے آ رہے ہیں اور راستے میں ان کا زادہ راہ ختم ہو جاتا ہے تو مچھلیاں وغیرہ پکڑ کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں. اور اس میں سمندر اور سمندر کے علاوہ جو بھی جگہیں ایسی ہوں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو. زندہ بھی پکڑے جائیں تو ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. تو پانی میں رہنے والا جو جانور ہے، پانی جس کا بسیرا ہے، مولد و مسکن ہے، وہ شکار کرنا حلال ہے. اور یہ کوئی صحیح بات نہیں کہ مچھلی کے علاوہ سب کچھ حرام ہے، نہیں. سمندر کے کھانے سب حلال ہیں کیونکہ طعامہ کی بات کی گئی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، یعنی وضو وغیرہ کر سکتے ہو. الحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی اگر کوئی جانور وہیں اندر مر گیا اور اوپر آ گیا تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ سمندر کے اندر کتنا نمک ہوتا ہے نا، تو وہ ایک پریزرویٹو کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جب مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں اور اگر وہ اندر ہی مر گئی ہے، یعنی باہر مری یا اندر مری بات برابر ہے، تو اگر اندر ہی مر گئی ہے اور اوپر تیر رہی ہے تو پکڑ کے اس کو بھی کھا سکتے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک جنگی مہم پہ بھیجا، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت ہیوج مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پہ چھوڑ کر ہٹ چکا تھا اور وہ واپس نہیں جا سکتی تھی. ابو عبیدہ ان کے امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی. 1 ماہ تک 300 آدمی روزانہ اسے کھاتے رہے. اتنی بڑی مچھلی تھی، اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو، یعنی جو ساتھ لائے ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ کی طرف بھی بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا. تو جو مری ہوئی مچھلی صحابہ نے کھائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے گوشت کھایا، اس کو آپ کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ پھر فرمایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جس طرح حرم جانوروں کے لیے باعث امن ہے
ایسے ہی انسانوں کے لیے بھی حرم امن کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور کعبہ لوگوں کے لیے قیام زندگی کا باعث ہے، یعنی اہل مکہ کی معاش روزی کا دار و مدار اسی پر ہے. لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں آتے ہیں، ضروریات کی چیز یہاں لا کر بیچتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کر وہ امن میں آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی کوئی شخص حرم کے اندر اپنے باپ بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور عبادت اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ آباد ہے، ہر وقت آباد ہے، اور وہاں جانے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے. بابرکت جگہ ہے. اور قیامت کے قریب جب ایک حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی، کیونکہ کعبہ قیام کا ذریعہ ہے، قیام زندگی کا ذریعہ ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. اعلموا حکم دیا جا رہا ہے، جان لو، یعنی اس بات کا علم حاصل کرنا لازم ہے. کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم بھی ہے. تو ہمارے لیے ایسا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے ہمارے عمل میں بہتری آئے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے کہا ہو. تو رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے اور اطاعت گزاروں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس آیت میں خوف اور امید کو جمع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور ایسے کام بھی نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہوں. مریج بن مسروق کہتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید سے پہلے اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک جہنم کو پار نہیں کر لیں گے. پلسرات جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ خوف گناہوں سے روک لیتا ہے اور امید فرائض کو ادا کرنے پر قوت مہیا کرتی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی رسول کسی کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے لیکن ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب. کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس سے مراد حرام اور حلال بھی ہو سکتے ہیں، کافر اور مومن بھی ہو سکتے ہیں. یعنی حرام رزق کی فراوانی بظاہر کتنی ہی خوش کن کیوں نہ ہو، انسان پہ لازم ہے کہ حلال تھوڑا بھی ہو اسی پر قناعت کرے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اللہ کا نافرمان دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس سے دور رہنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک غریب مسلمان کے ساتھ دوستی کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو بلا ضرورت سوال کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ بال کی کھال اتارنے سے، ٹو مچ کوسچننگ سے دین مشکل ہو جاتا ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی. یعنی پہلے آسانی تھی لیکن اس نے سوال کر کر کے حلال کو بھی حرام کروا دیا. در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ اپنے انبیاء سے خواہ مخواہ کی کھوج کرید کرتے رہتے تھے مختلف مسائل پر، اور جب وہ چیز حرام قرار دے دی جاتی تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور پھر یوں نافرمان ٹھہرتے. تو کثرت سوال جو ہے، ضروری سوال تو ٹھیک ہے لیکن کثرت سوال جو ہے منع ہے. اور اس میں بھی دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرنا، پھر سوال پہ سوال کرتے جانا، پھر ان کے اندر تجسس کی حد تک پہنچ جانا. تو غیر نافع علم جو ہے اس کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں. ہاں، نفع مند علم کے بارے میں تحقیق آپ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ضروری حد تک ہونی چاہیے، نہ کہ غیر ضروری چیز کے بعد سمجھ بھی آ جائے اور پھر بھی خواہ سوال کیے چلے جائیں. اللہ نے کوئی بحیرہ اور کوئی سائبہ اور کوئی وسیلہ اور کوئی حام مقرر نہیں کیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے.
اہل عرب نے 4 قسم کے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ عقل مند انسان کس راستے کی پیروی کرے گا؟ جو علم پر مبنی ہو، جو دلیل پر مبنی ہو، نہ کہ وہ صرف اندھا دھند آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرتا چلا جائے گا۔ ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنی فکر کرو، جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو۔ تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی بار بار سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا تو انسان خود مضبوطی سے جمے رہے حق پر، ہدایت پر۔ اگر کوئی بھٹکتا ہے تو پھر اس کے بھٹکنے کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو اور دوسرا نہیں تو پھر اس کا ہدایت پر نہ ہونا، گمراہ ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی تو بڑی فکر کرتے ہیں اور اس فکر میں اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ گمراہ لوگ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے گناہ اور ہمارا بگاڑ ہمیں نقصان دے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس کا معنی آخری زمانے میں آئے گا، جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جاتا رہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو، بس جب تم مغلوب ہو جاؤ یعنی لوگ تم پہ غالب آ جائیں تو تم اپنی حفاظت کرو، یعنی اپنی حفاظت کو لازم کر لو۔ یعنی پھر آپ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بحث مباحثہ چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہ کریں ہم اور صرف اپنی ذات میں گم رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حد تک دوسرے کو سمجھائے جب تک کوئی سمجھے، اور اگر کوئی نہیں سمجھے تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ورنہ ہمیں تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود بدلہ پائے گا، اس لیے ایک حد تک تو دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو گھلا نہیں دینا چاہیے اس فکر میں۔ بعض اوقات آپ دین کے رستے پر ہیں، آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں، جو بات آپ کو پتہ چلتی ہے آپ ان کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کو ہمیشہ ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں اور گھر کی فضا خراب ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ قوام ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، ایڈلٹ ہیں، تو اگر وہ بات نہیں سنتے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ گھر کی فضا کو خراب نہ کریں، ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جہاں کہیں مناسب موقع ہو تو اچھی کوئی بات شیئر کر لیں، ورنہ پیچھے نہ پڑے، اور کسی کے بھی پیچھے نہ پڑے۔ بچوں کو بھی سمجھانے کے بعد ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہیں، وہ ہمارا مال نہیں ہے کہ ہم اپنی مٹھی میں اس کو بند کر کے رکھیں۔ بچوں کو بھی سپیس دیں، ان کو بھی سمجھانے کے بعد غلطی کرنے کی بھی گنجائش دیں۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہوگی، یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو گے، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر دی ہوئی گواہی کو چھپا رہے ہیں، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وصیت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پر اس شخص کو کہ جو سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اسے لگے کہ وہ بچ نہیں سکتا تو اس کو وصیت کر دینی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ یہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وصیت کرنے والے کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تب ہم بلا شبہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں گے یا وہ ڈریں گے کہ ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔
جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی تمہاری قوم کی طرف سے۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ سوال پیغمبروں سے کیوں کیا جائے گا؟ یہ اصل میں تو امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے نہیں پوچھے گا، پیغمبروں سے پوچھے گا تاکہ ان پر حجت پوری کر دی جائے۔ پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے اندر عمر گزاری تھی، تو یہ کیوں کہیں گے ہمیں علم نہیں جبکہ انہیں علم تھا؟ یعنی ہم ان کا باطن نہیں جانتے، ہم ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت نہیں جانتے، ہم تو صرف ظاہری چیزوں سے ہی واقف ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا نام العلام آیا ہے، اور یہ علام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، علیم جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور علام جو ہے یعنی بہت زیادہ خوب جاننے والا، ظاہر کو بھی غیب کو بھی، اور اس علم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور شریک بھی نہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی، جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی، تم گہوارے اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام رسولوں سے گواہی لی جائے گی، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی لی جائے گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بطور خاص سوال کیا جائے گا، کیونکہ ان کی امت ان کے بعد ان کے رستے کو چھوڑ گئی۔ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی حواریوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن دلوں کے اطمینان کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں حل یستطیع ربک کا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تو نہیں، یا اس میں کوئی امر مانے تو نہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی علم یقینی ہو جائے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ دو لفظ اکٹھے یہاں آئے ہیں، اللہم ربنا، اور یہ ان کی انتہا درجے کی عاجزی ہے کہ وہ خود الہ نہیں ہے بلکہ اللہ کو اللہم اور ربنا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار کہ جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رازق نہیں تھے، وہ رب نہیں تھے، وہ الہ نہیں تھے، بلکہ وہ اتنی عاجزی کے ساتھ اصل رب سے ہی دعا کر رہے تھے۔ تو رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری یعنی کھانے کا جو جسم کے کام آتا ہے، قوت کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا باطنی جو ایمان کے لیے قلب کی روشنی اور دینی رہنمائی بنتا ہے۔ ظاہری رزق کا فائدہ جسم کے لیے ہے، باطنی رزق ابدی زندگی یعنی آخرت کے لیے ہے، اور دونوں طرح کے رزق کا مالک اللہ ہی ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ تو اس لیے جب اللہ سے رزق مانگے تو پھر دونوں طرح کا رزق مانگا کریں، روحانی رزق بھی، ایمانی رزق بھی، اور جسمانی رزق بھی۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا
تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیا ہوگا۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اس نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے، ورنہ ناشکری سے وہ نعمت چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ میں نے تو انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گزارشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے دین پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے رب ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے رسول پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو بہت اچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہو جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اور یہاں جو بڑی اہم بات اس آیت میں کی گئی ہے وہ یہ کہ اس دن سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے کام، دنیا کے مشکل وقت آپ جھوٹ سے گزار لیتے ہیں، لیکن وہاں جھوٹ سے وہ مشکل نہیں ٹلے گی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام الحمدللہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ یہ 5 سورتوں میں سے دوسری سورت ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ الکہف، سبا اور فاطر بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں۔ حمد میں محبت اور تعظیم دونوں ہی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی
حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں، چنانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں اور کچھ اس کے درمیان. اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان. جیسی مٹی ویسا مزاج. اور وہ اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لہٰذا ظاہر اور باطن میں اللہ کا بندہ بننا چاہیے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچنا چاہیے. دنیاوی اعمال ہوں یا دینی اعمال، سب کو اللہ جانتا ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں. نشانیوں کی بھی ناقدری کرتے ہیں. تو جو آیات کی نشانیوں کی ناقدری کرتا ہے وہ پھر ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا، تو جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی عذاب کی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دے رکھا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھیں. پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں. یہاں کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے کہ دیکھ لو پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی. یاد رکھیے یہ استدراج کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک دم نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو انسان چاہتا ہے، تو یہ استدراج یعنی ڈھیل دینے کے بعد فوراً پکڑ لینا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے. یعنی نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو پھر اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اچانک پکڑ آ جائے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، ٹچ کر لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی پھر بھی یقین نہ کرتے. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازماً ایک آدمی ہی بناتے، اور ہم ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنا کچھ مشکل نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں اللہ نے انسان کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کو مشکل تھی کوئی، اس کے لیے ناممکن تھا. لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے تو نظر نہیں آتے. اگر وہ رسول ہوتے اور ان کو کوئی دیکھ بھی نہ سکتا تو پھر ان کی پیروی کیسے ہوتی؟ تو انسانوں کی شکل دیکھی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر فرشتے کو رسول بنایا جاتا تو پھر ایک اور اعتراض ہوتا کہ یہ کیسا رسول ہے جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اب یعنی دو میں سے ایک چیز ہوتی، یا تو فرشتہ نظر نہ آتا یا نظر آتا تو انسانی شکل میں نظر آتا. پھر اگر انسان ہی نظر آنا تو اس نے تو انسانوں میں سے رسول کیوں نہیں؟ اور حکمت کیا ہے کہ انسان انسانوں کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں. اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہاں بڑی تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بھی اس میں تسلی پانی چاہیے کہ اگر ہم دین کے راستے پہ چلیں گے تو مذاق اڑایا جائے گا، لیکن اگر کوئی مذاق اڑائے تو دل شکستہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ تمام انبیاء کا مذاق اڑایا گیا. اور اس وقت انسان کیا یاد رکھے کہ آخرت تو متقین کے لیے ہی ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے. کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے،
اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک و بد سب پر اپنی رحمت فرماتا ہے، لیکن کامل رحمت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے وقتی رحمت ہے، آخر میں ان کی پکڑ ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ دن اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہی کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی اپنے رب سے ڈر لگتا ہے. یعنی آپ کی زبان سے اعلان کروا دیا گیا ہے کہ نیک بندے سے بھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو کبھی بھی بے فکر ہو کے نہ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم کچھ کام نہ بھی کریں اور کوئی غلط کام بھی کر لیں. نہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. جس کسی سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اگر وہ نقصان پہنچائے تو کوئی اور دور نہیں کر سکتا. فلا کاشف لہ الا ہو. اور اگر وہ خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی انسان روک ہی نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھنے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے. قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم. کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلسل جو سپارے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو خبردار کر رہے ہیں، اہل کتاب ہوں، بنی اسرائیل ہوں، یہود و نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، حتیٰ کہ اہل ایمان بھی. تو سب کے لیے اس کتاب کے اندر وارننگز ہیں کہ اس کے مطابق اپنا عمل درست کر لو. یعنی بعض اوقات ہم کوئی سخت بات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسے احکامات دیے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے دیے ہیں. بعض باتیں صرف اس وقت سمجھ آتی ہیں جب کوئی ڈانٹ کے بات کرے. کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا. کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی معبود ہے اور میں بری الذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اہل کتاب اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے، انہیں شک نہیں تھا، جیسے کسی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اقرار نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں تھے، انکار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے تھے. تو ایسے لوگوں سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی. جو شخص ضد میں آ جائے نا اس سے پھر کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے. پھر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ یہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے
ہم شرک کرنے والے نہ تھے. سبحان اللہ. یعنی سب کچھ کر کے اور وہاں جھوٹ بولیں گے. سمجھتے ہوں گے جیسے دنیا میں جھوٹ بول کے کام نکال لیتے تھے، یہاں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے انہوں نے خود اپنے بارے میں جھوٹ بولا، اور ان سے گم ہو گئے وہ سب جو یہ گھڑا کرتے تھے. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر یہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکے رہتے ہیں، اور یہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ لوگ صرف خود ہی قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس نہیں رکھتے یا تان و تشنیع نہیں کرتے، بلکہ اوروں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے ہیں. اور آپ دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے سے لوگوں کو خاص طور پر ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں. اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے یہ چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو یہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، اور بلا شبہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. یعنی قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی. اس سے پہلے جس کفر اور شرک اور نفاق کو وہ جھوٹی قسمیں کھا کے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی اصل حقیقت کھل جائے گی. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں. اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. وہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی، یہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور یہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی بہتری کی بات کی جا رہی ہے. لیکن وہ کس کے لیے بہتر ہوگی؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عارضی چیز اور ایک کمتر درجے کی چیز کو تم زیادہ اہمیت دے رہے ہو اس پر جو پائیدار ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور سب سے بہترین ہے. کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون. بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ نے تو آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی. جو ہی آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی آیات سنانا شروع کی، تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ آپ کے اوپر نہیں آ رہی بات، آپ تو ہماری آیات سناتے ہیں، یہ تو دراصل ہمیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے جھٹلانے کی پرواہ کیے بغیر سکون سے دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے. سب لوگ آپ کے ہم خیال نہیں ہو سکتے، آپ سے متفق نہیں ہو سکتے،
آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے تو کیا آپ ان کے الگ ہونے پر غمگین ہی ہوتے رہیں گے، دکھی ہوتے چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں۔ اور اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے تو اگر آپ میں استطاعت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ ہرگز نادان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ بے شک بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو اللہ ہی انہیں اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو مردوں کا جواب کبھی سنا آپ نے؟ جو لوگ قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی جواب دیا کبھی؟ اور اگر دیا تو وہ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں، تو پھر کیوں پکارتے ہیں؟ کیا اللہ السمیع ہے؟ یقین ہے؟ تو جس کا سننا یقینی ہے اس سے تو آپ مانگ نہیں رہے، اور جو سن نہیں رہے یا اگر بفرض محال کہیں کہ سن رہے تھے تو جواب بھی نہیں دیتے، تو ان کو آپ پکارے چلے جا رہے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ منکرین نبوت کا ایک اور شبہ ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے جسے دیکھ کے ہر شخص مان جائے کہ واقعی یہ رسول ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اگر صاف کھلی نشانی آ جائے اور پھر لوگ نہ مانے اس کو تو فوراً عذاب آ جائے گا۔ تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، مگر ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے لیے بظاہر خیر مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے شر ہوتا ہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تو قادر ہے، وہ کوئی بھی نشانی لا سکتا ہے، لیکن کوئی ایک مثال دیجئے کہ نشانیاں دیکھ کر واقعی لوگ ایمان لے آئے ہوں سوائے فرعون کے جادوگروں کے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، قوم صالح کو اونٹنی دکھائی گئی، اہل مکہ نے آنکھوں سے نیکڈ آئیز سے چاند کا 2 حصوں میں بٹنا اور پھر 2 مختلف سمت سے دوبارہ واپس جا کے جڑنا، یہ سب انہوں نے دیکھا، لیکن ضد کا شکار تھے، اس لیے سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سنا ہی نہیں۔ اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں بھی اٹھایا جائے گا، لیکن ان کا آپس میں بدلے دلا کر حساب چکا دیا جائے گا، ان کو بعد میں ختم کر دیا جائے گا، کوئی عذاب ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی جتنی ان کو سینس تھی اس کے مطابق ان کا بھی حساب ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ، مشکل وقت میں کس کو پکارتے تھے اہل مکہ بھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور سارے بت بھول جاتے تھے، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ بھی عاجزی کریں، پھر کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ اسے بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر عمدہ چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تب وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔
پس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو انہیں تمہارے پاس واپس لا دے؟ دیکھیے کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے۔ تو اس آیت میں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ مال عطا کرنا، خزانے عطا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، غیب جاننا بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی طرح فرشتہ رسول نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہوتے ہیں۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، نہ ان کا اس کے سوا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کا خوف بڑھ جائے گا اور وہ گناہوں سے بچنے لگیں گے جن سے ابھی تک نہیں بچے۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے، اگر پھر بھی آپ انہیں دور کریں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں میں تھا، ابن مسعود تھے، حذیل کا ایک اور آدمی، اور 2 جن کا میں نام نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ یعنی مشرکین نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ان لوگوں کو مجلس سے نکال دے پھر ہم آئیں گے، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب جو بھی آپ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ نہیں، آپ ان کو دور نہیں پھینکیں گے، آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے زندگی میں وہ شخص جو اللہ کا طالب ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کو سب سے مقدم رکھا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی جاننے والا نہیں؟ اب ہوا یہ کہ یہ کمزور لوگ جو تھے، ان کا ایمان لانا سرداروں کے لیے آزمائش بن گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں، غلاموں کی تھی۔ دولت مند لوگ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم تھے۔ اب دوسرے لوگ آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے، اب یہ ایک اور فتنہ بن گیا ان کے لیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے نا دنیا میں، عموماً ان کے اندر تکبر آسانی سے آ جاتا ہے۔ جو ٹوٹے دل والا ہو وہ عاجز مسکین ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ بے شک تم میں سے جو کوئی جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں کمزور اہل ایمان کی عزت افزائی کی گئی ہے، کیونکہ سردار لوگ کیا چاہتے تھے؟ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی کہ یہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے عذاب سے امن میں آ گئے ہیں۔ اب ان کی ان اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی جو انہوں نے کفر کی زندگی میں کیے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔
اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون بھٹکا ہوا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیجئے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی عذاب، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کسی قوم پر عذاب اس کے نبی کی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا، یعنی عذاب کا فیصلہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز، اور نہ کوئی خشک، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے، یتوفاکم باللیل، یعنی رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، ثم یبعثکم فیہ، دن کے وقت تمہاری روح لوٹا دیتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، لیقضی اجل مسمى، یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر کی حد مقرر ہے وہ پوری ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر واپسی اسی کی طرف ہوگی، اسی کی طرف مرجع ہے۔ تو اس سے اللہ کی کمال قدرت ثابت ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے تو آتے ہیں نا ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، صبح شام ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جن کو کرامن کاتبین آپ کہتے ہیں، اور پھر کچھ اور فرشتے آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ روح نکالنے کے لیے، جان لینے کے لیے، ہیں فرشتے لیکن جان بھی لیتے ہیں۔ ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے، خبردار اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، البتہ اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو یقیناً ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو رو رو کے پکارتے ہیں، اچھا بعض تو پکارتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگوں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے مجھے میسج کیا کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو میں آپ کو اپنی کوئی پریشانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے ان سے کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں دورہ قرآن میں مصروف ہوں، مجھے پورے پارے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ وضو کر کے 1 گھنٹے کے لیے مسلسل نفل پڑھ کے رو کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں 1 گھنٹہ انسان کو ہم کہانی سنانا چاہتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ نفل کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ ہم 1 گھنٹے کے لیے رات کے آخری حصے میں کیوں نہیں اٹھتے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ ہم پھر سوچتے ہیں انسان بھی تو ہوں جو ہمارے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھے۔ ٹھیک ہے، انسان کا دارو ہے، لیکن ہم انسانوں سے ہی ساری توقعات کیوں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے؟ وہ تو خود کمزور ہیں، وہ تو خود فقیر ہیں، ان کی تو اپنی لمٹس ہیں، ان کا علم بھی محدود ہے، ان کے پاس کوئی قوت طاقت بھی نہیں۔ سارے اختیارات کا مالک تو اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک تو وہ ہے، ہم اس کے در پہ کیوں نہیں جاتے اور رو کے اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس کے آگے سجدے میں کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟
اس کے نام پر صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے جو بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ ہم اس اللہ کے بندوں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ ہم محسن کیوں نہیں بنتے؟ ہم لوگوں کے کام سنوارنے لگے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں لگ جائیں، لوگوں کے کام آنے لگ جائیں، آپ کی مشکلیں خود ہی آسان ہونے لگیں گی، آپ کے غم دھلنے لگیں گے. لیکن اگر آپ سارا وقت صرف غم 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 کھاتے رہے تو وہی آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا اور پھر پورے ہی غم میں ڈل جائیں گے، نتیجہ پھر بھی کچھ نہیں نکلے گا. وہ آیا نا سورۃ آل عمران، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اس نے تم پر غم بھیجے تاکہ تم غمگین نہ ہو. تو جب مشکلات اپنی حد کو پہنچ جاتی ہیں تو وہیں سے ان کے دور ہونے کا، ختم ہونے کا رستہ نکل آتا ہے. اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، انتظار جلدی نہیں، کیونکہ ہر مسئلے کو ایک دن حل ہو ہی جانا ہے. اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں. اور کسی شاعر نے تو کہا تھا نا، یہ تو مشکلات آتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مشکلات آتی ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اور ہم سمجھ نہیں پاتے. کوئی بھی تکلیف آئے چھوٹی یا بڑی، یہی سوچیں کہ گناہ جڑنے لگ گئے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کا سفر شروع ہو گیا ہے. کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ یعنی رات کو دن میں کون بدلتا ہے؟ اللہ. تو غموں کے اندھیرے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ. تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو. جب جان جانے لگتی ہے نا تو پھر یاد آتا ہے وہ کہ اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے بھی اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. پھر بھی تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو، پھر تم دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہو ان کی وجہ سے، یعنی اس نے میری مشکل آسان کر دی. مشکل تو اصل میں اللہ ہی آسان کرتا ہے. کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں وہ گروہوں میں باہم لڑا دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت القادر بیان ہوئی ہے، اور ایک اور جگہ القاہر بیان ہوئی ہے. قاہر کا معنی ہوتا ہے غالب، اور یہ قادر سے زائد صفت ہوتی ہے، یعنی خود قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو مراد حاصل کرنے سے روک دینے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت قہاریت کی بنا پر ہی کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود کو فنا بھی دیتا ہے، اس پہ خرابی بھی طاری کر دیتا ہے. تو جتنا بھی اس دنیا میں پیدا ہونے اور فنا ہونے کا کام ہو رہا ہے سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے کہ اصل غالب وہ ہے. اور اوپر سے عذاب سے مراد آسمان سے جیسے بارش کی کثرت، ہواؤں کا چلنا، پتھروں کا برسایا جانا، حکام کی طرف سے ظلم و ستم. جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ پر ظلم کرے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے یا شوہر ہے یا کوئی اور ہے. او من تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے جیسے دھنسایا جانا، طوفانی سیلاب جس میں سب کچھ غرق ہو جائے، یا ماتحت غلام نوکر چاکر وہ بددیانت ہو جائیں، خائن ہو جائیں، ستائیں، کام نہ کر کے دیں. او یلبسکم شیعا، یا تمہارے معاملے کو خلط ملط کر دے، مشتبہ کر دے، کنفیوژنز آ جائیں جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا پھر کیا کرے تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو مزہ چکھانا، اس کی راہ کھل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو اس پر آپ نے دعا کی تھی، اعوذ بوجہک، اعوذ بوجہک. اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب ہلکا اور آسان ہے گروہوں میں بٹنے والا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کی قوم نے اس وعید کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے، سب کچھ پتہ چل جائے گا. وہ کہتے تھے نا قیامت کیوں نہیں آ جاتی، کب آئے گی؟ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ تبھی آئے گی. اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات میں بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، یعنی آپ بحث میں
نہ پڑھیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بھلوا دے تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں. تو یاد رکھیے دین کے معاملے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. دلیل سے بات دوسرے کو سمجھا دیں، وہ مان جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ مانے تو سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کیونکہ یہ تو ہمارا بھی دماغ پھیر دیں گے. جب حق آپ کے پاس آ جائے، اللہ آپ کو دین کی سمجھ دے دے، تو جو لوگ آپ کو بہکانے کا کام کریں پھر آپ ان کے ساتھ زیادہ انڈلج نہ ہوں اس بحث مباحثے میں، کیونکہ اس سے انسان کے پھسلنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اگر آپ سلپری زمین پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، ویٹ فلور پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، پھسلن، گرنا. اور اگر شیطان بلوا دے تب گئی بحث اور خوب شروع ہو گیا سلسلہ، تو جو ہی یاد آئے فوراً وِدڈرا کر لیں. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ذمہ ان ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کروانا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی اگر کوئی متقی شخص چاہے کہ ایسے جاہلوں کے پاس نصیحت کے لیے بھی نہ بیٹھے کہ ان کو نصیحت نہ کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا اگر وہ نہ بیٹھے تو اس پر ان کے گمراہ رہنے کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر نصیحت کرے ولیکن ذکرہ تو یہ بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں اور اسے نصیحت کرنے کا ثواب مل جائے. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پرہیزگار لوگ اگر ان کی مجلس میں نصیحت کے لیے بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں. بحث مباحثے کے لیے تو نہیں بیٹھنے کی اجازت، لیکن نصیحت کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی جان اس کمائی کے بدلے جو اس نے کی ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. پھر اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ بدلہ دے کسی بھی طرح کا بدلہ تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے. پیچھے نصیحت کی بات ہوئی تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں. یعنی نصیحت کرنا بہتر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کی بدولت ہلاکت میں نہ ڈال دیا جائے اور اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو، نہ کوئی سفارشی ہو، نہ کوئی فدیہ ہدیہ قبول کیا جائے. اس لیے لوگوں کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کی مخالفت کریں، لیکن بحث میں نہ پڑیں. کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا، زمین میں حیران و پریشان ہے، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جو الہدا کا نام بھی رکھا گیا نا، اس کی نسبت بھی یہی ہے کہ یہاں ہدایت کا ذریعہ قرآن و سنت ہے. بس جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی وہ اصل ہدایت ہے، نہ کہ اگر استاد یا کوئی بزرگ یا کوئی اور لوگ اپنی طرف بلائیں یا پھر اپنے من گھڑت فلسفے سنائیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں نماز کا حکم کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے نا، تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر مخالفوں کی مخالفت دیکھتا ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر ایک ملال ضرور آتا ہے، تو اس کو پھر اپنی دھلائی چاہیے ہوتی ہے، اس سارے کو انڈو کرنے کی ضرورت ہوتی، اور نماز اس کا بہترین طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے. کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، نماز پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے وضو کے اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، آپ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مصلی پہ جاتے ہیں. جسمانی طہارت کے بعد اب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت آپ کی طرف آتی ہے، اور آپ اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کی جو آیتیں پڑھتے ہیں ان پہ غور کرتے ہیں،
بائی دا ٹائم آپ نماز کے بعد تسبیحات ذکر کر کے جب اٹھتے ہیں تو آپ ہلکے پھلکے ہو چکے ہوتے ہیں. اور اگر 5 نمازیں اسی طرح انسان پڑھے کہ اپنی ساتھ ساتھ صفائی کرے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اور عام زندگی میں تقوی اختیار کرے. اور اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، وہ سب چیزوں کا فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اسی کی بات سچی ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے، بے مقصد اور کھیل کے لیے نہیں، بلکہ حق کو ثابت کرنے کے لیے، خاص مقصد کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ اچھا عمل کون کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. ساری کائنات لگی ہوئی ہے اللہ کی تسبیح کرنے. اب انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور پھر ان ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا کہ وہ ان کو استعمال کریں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اس نے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا. تو یعنی کہ کائنات کے بنانے کا ایک مقصد ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ توحید کے سب سے بڑے دائی اور شرک سے بیزار تھے. تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح اپنی قوم سے، اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی. مشرکین مکہ جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے. تو اب تمہارے پاس شرک کی کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ تمہیں اپنے باپ ابراہیم کا اسوہ فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ بھرپور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی ان کی ایک جرنی تھی رب تک پہنچنے کی، اور وہ تھی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کے ساتھ. پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو پوری قوم سے، خاندان سے، مال و متاع، ہر چیز سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا. اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لینا چاہیے اور اللہ کے چہرے کی خاطر عمل کرنے چاہیے. وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت بخشی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. کیونکہ وہ بتوں سے ڈراتے ہوں گے کہ تم نے بتوں کو چھوڑ دیا تو تمہاری شامت آ جائے گی، مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں ان سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے تم پر ہرگز کوئی دلیل نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. ایمان میں ظلم شامل کرنے سے کیا مراد ہے؟ شرک کرنا. جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں. کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا
جو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلندی عطا کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا بہت علم والا ہے. سبحان اللہ. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دینا، اور اللہ دل دیکھتا ہے نا، اور ہمارا ارادہ اور نیت دیکھتا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں؟ اگر واقعی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا. اس لیے آپ جب دعا کریں نا تو آپ دعا کیا کریں یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اللہ تو نے ان کو سکھایا سمجھایا، ہمیں بھی سمجھا دے. تو مشکل سے مشکل مرحلے، مشکل سے مشکل مسائل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. اللہ کا ایک نبی ایک طرف اور پوری دنیا کے لوگ ایک طرف. کتنا بڑا مرتبہ اور فضیلت ہے انبیاء کی. بعض لوگ ان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے اپنے کسی چھوٹے بھائی کی بات کر رہے ہوں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت بخشی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے وہ ضرور ان سے ضائع ہو جاتے. یہاں 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کے ساتھ ان کے آباء اور اولاد اور اخوان ان کا ذکر فرمایا کہ اگر بفرض محال نبی یا اس کے رشتہ دار بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور چھوٹے سے چھوٹا بھی قبول نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی. پھر اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں. یعنی اہل مکہ اگر تم نہیں مانتے، اور بہت سے لوگ آئندہ آئیں گے کہ جو اس کو مانیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے اللہ نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. تم اسے ورق بنا لیتے ہو، اور تم اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا جاتے ہو. اور تم وہ سکھائے گئے ہو جو تم جانتے نہیں تھے، اور نہ تمہارے آباء و اجداد. کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے، اور وہ کیا کہ تم نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے. قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا. مشرکین مکہ جو تھے وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے، کتب کے نازل ہونے کا انکار کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہی نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی. اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی مانند جو اللہ نے نازل کیا. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں
اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کا عذاب دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے اس آیت کے مطابق؟ کتاب الہی کا انکار کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ اور اس آیت سے عذاب قبر کے برحق ہونے کی دلیل بھی مل رہی ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہاتھ پھیلا کے کہیں گے کہ آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ آج کون سا ہے پھر مرنے والے دن؟ قبر میں جانے کا۔ قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے قبل یہ زندگی ہے، درمیان کی، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ کی لائف ہے۔ اس میں انسان موت سے قیامت تک وہی رہتا ہے جہاں وہ مرنے کے بعد جاتا ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، یا اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا کسی نے جلا دیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا ہو۔ یہ ایک الگ زندگی ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں ان کے اوپر وہ سب گزر رہا ہے جو کسی احساس رکھنے والے انسان پہ گزرتا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا ہے، اور تم سے وہ گم ہو گئے جن کے بارے میں تم زوم رکھتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیاں پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ بہار آ رہی ہے نا، درختوں کو دوبارہ پنپتے دیکھیں، کچھ درختوں پر چھوٹے چھوٹے پتے بڈز آ چکے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، ورنہ وہ تو زمین کی مٹی میں کھڑے ہیں۔ اور یہاں جیسے ونٹر میں سارے درخت ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر زندگی دیتا ہے اور وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا ہے، اور اسی نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بہت زبردست، بہت علم والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاؤ۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد قرآن مجید میں پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں۔ نمبر 2 وہ شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ ہیں، اور نمبر 3 راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں، ہاروسکوپ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ برٹن میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے ان لوگوں کی پرسنالٹی کا جائزہ لیا جو ہاروسکوپ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اسی میں اٹکے رہتے ہیں۔ آج کا دن کیسا ہوگا، تمہارے لیے جمعے کا دن ٹھیک نہیں، اور تمہارے ہفتے کے دن ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، اور پورا یعنی لوگوں کے اندر ایک تجسس ضرور ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے بارے میں تجسس کر رہے ہیں۔ جہاں یہ دعا مانگتے ہیں نا ربی زدنی علما، وہاں یہ بھی مانگا کریں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم کی ضرورت نہیں مجھے نہیں وہ چاہیے جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یاد رکھیے ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا کفر ہے، کہ ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری مارے پھرتے ہیں، یہ تمہاری قسمت کے کہاں سے ذمہ دار آ گئے۔ اور جو شخص ستاروں سے علم حاصل کر کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا، کیونکہ اس سے بڑی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بس اس وہم کا شکار رہتے ہیں کہ ان پہ جادو ہو گیا، لہذا کبھی وہ کسی کے پاس جاتے کبھی کسی کے پاس۔ اچھا کوئی ان کو ملتا ہے ٹکرتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری نند نے تم پہ جادو کیا ہے، اب آگے شامت نند کی، اور ستانا شروع کر دیا میاں کو، اس کی زندگی بھی حرام کر دی۔ بھئی کس وحی کے ذریعے تمہیں خبر ملی ہے، کیوں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے؟ اور ماننے والی پکا یقین کر لیتی اور بدگمانی پال لیتی۔ آپ کو پتہ ہے اول تو وہاں جانا ہی منع تھا، دوسرا اس کی بات پہ یقین کرنا منع، تیسرا پھر اس پہ یقین کر کے آگے ایکشن لینا منع۔ تو انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی،
یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اول ماں کے پیٹ میں انسان سپرد ہوتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے، پھر دنیا میں آ کے ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوگا قبر میں تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اثر قبول کر سکے، پھر جا ٹھہرے گا جنت یا دوزخ میں۔ یاد رکھیے قبر کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اسی لیے وہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ وہ آخرت کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو قبر کی زندگی ان کو آرام کی جگہ لگے گی۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی پیداوار نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز نباتات کو نکالا جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے جھکے ہوئے خوشے نکالے، اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا یعنی اللہ نے، اور انہوں نے اس کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی۔ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وصف وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ البدیع ہے، بے مثال، جو اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے، وہی بے مثال پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا اپنے خاص علم اور قدرت سے پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کسی کو بیوی قرار دینا اور کسی کو بچہ قرار دینا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے خود ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور اس کی اولاد کیسے ہو جبکہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو یہاں اللہ کا نام آیا، رب آیا، الہ آیا، خالق آیا اور وکیل، ایک ہی آیت کے اندر کتنے سارے نام صفات۔ تو اللہ الخالق ہے اور اسی نے تمام تقدیروں کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کو اور تمام چیزوں کو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ ادراک کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا۔ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا، کیونکہ کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر یہی آیت پڑھی۔ صرف ابن عباس دیکھنے کے قائل ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نیکڈ آئی سے دیکھا ہے سامنے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہی نہیں، سرے سے نہیں دیکھا۔ وہ جو 2 دفعہ دیکھنے کی بات آتی ہے نا، وہ جبریل علیہ السلام سے متعلق ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ لیکن قیامت کے دن سارے مومن اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھنے میں انسانوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بعض نے ادراک کا معنی حقیقت بھی لیا ہے کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، مخلوق کیسے خالق کی حقیقت جان سکتی ہے؟ اور وہ اللطیف ہے، نرمی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء، اولیاء، علماء، راسخین فی العلم، اہل بصیرت کو معرفت نصیب کی، یہ اس کا علمی لطف ہے۔ عملی لطف، اہل دانش کو معاش اور معاملات میں ان کو آگاہی دی۔ باطنی لطف، اہل قناعت اور آزاد طبع انسانوں کو پورا حصہ دیا۔ تکوینی لطف، ہر موجود شے کو عدم سے وجود بخشا۔ دنیاوی لطف، اس نے بہت سے انسانوں کو دنیا کا بڑا حصہ اور کامرانی عطا کی۔ اور اخروی لطف اس کے لیے صالح اور نیک انسانوں کے لیے اللہ کی معیت کا لطف، اللہ کے دیدار کا لطف، اور الخبیر بھی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے بصیرت سے کام لیا سو وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ بصارت آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے اور بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جن کو دلوں کی روشنیاں دی ان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین، آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے اعراض کیجیے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں. اور تم ان کو برا بھلا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل خوبصورت بنا دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو بھی یہ کیا کرتے تھے. تو یہاں سد ذرائع کے طور پر مشرکین کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جواب میں تمہارے رب کو برا بھلا کہیں اور تم ذریعہ بن جاؤ، تو وہ رستہ ہی نہ دو کسی کو. اسی طرح کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پلٹ کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا اور تم سبب بنو گے اس گالی کا. اور ان لوگوں نے اللہ کے نام پر اپنی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا چیز تمہیں آگاہ کرے کہ جب وہ آ جائیں گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں. اللہ ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے، لیکن کس سے؟ جو معجزات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں، انکار پر انکار کریں، مسلسل انکار کریں، تو ان کے اس برے عمل کی وجہ سے آئندہ ایمان لانے کی ان سے توفیق اور صلاحیت چھین لی جاتی ہے. کیونکہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی حق بات سنتے ہی، سچ بات سنتے ہی اس کو مان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. لیکن جو ضد اور انا کا شکار ہو گئے ہیں وہ معجزات دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں، کوئی تعویل کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ حق اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دیے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.